کیونکہ اس کی نسبت جو ہے شکر کی وہ سب سے بڑے مقام سے ہے جو اللہ نے بندے کو دیا ہے، اور اس مقام کو ہم نے حاصل کرنا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ شکر ہے۔ شکر جو ہے ہم تو کرتے ہیں، آدمی کہے کہ ہم تو شکر کرتے ہیں، لیکن شکر اس پہ کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہو، حقیقت تو اس پہ بھی نہیں کرتے۔ شکر کیا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں پہ بس، اور نعمتیں کتنی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لا تعداد ہے۔ قرآن میں انہوں نے کہا کہ تم گن بھی نہیں سکتے میری اتنی نعمتیں ہیں۔ تو شکر دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے قولاً اور فعل۔ جب تک کہ دو طریقے سے عمل نہیں ہوگا وہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ پیسے آ گیا آپ نے شکر الحمدللہ جی بڑا اللہ کا شکر ہے، خوش ہو گئے، شکر ہو گیا۔ کھانا کھا لیا انہوں نے الحمدللہ جی بہت ماشاء اللہ شکر ہے، اللہ کو بڑا شکر ہے، شکر ہو گیا۔ اسی کو شکر سمجھتے ہیں نا۔ اچھی چیز آئے گی واہ جی ماشاء اللہ بڑا جی کرم اللہ کا بڑا شکر۔ مکان مل گیا اچھا بڑا شکر اللہ جی بہت نعمت جی بڑا کرم اللہ۔ ہر چیز کون دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے، تو اسی کا کرم ہے، اسی کا آسان ہے سب کچھ، لیکن تم نے شکر ادا کیا اس کو؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے۔ اور شکر یہی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں شکر اللہ عنایت کرتے ہیں انسان کی عبادات دیتے ہیں۔ یہ عبادات جو ہے یہ کیا چیز ہے کہ میرے میں آپ میں طاقت تھی کہ ہم نماز پڑھ لیتے، اگر ہمیں نماز کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو میں کہتا ہوں ساری دنیا کو آدمی ایک طرف کر دے ایک نماز کو چھانٹ لے گا، یہ نماز مجھے دے دیں اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے بدلے تو ملنا کچھ نہیں، لیکن 2 رکعت نماز آپ نے اخلاص کی پڑھ لی تو جنت مل جاتی ہے آپ کو۔ بتائیں پوری دنیا لے لیں جی ہمارے سے، مکان لے لیں، دکانیں لے لیں، سب کچھ لے لیں، جان لے لیں، 2 رکعت ہمیں نفل دے دیں ایسی ہے تو قبول فرما لے۔ وہ پریشس کتنی قیمتی چیز ہے نماز، اتنی بڑی نعمت ہے کچھ سے بڑی نعمت، تو شکر ادا کیا اس کا، کر دیا الحمدللہ۔ 3 دفعہ استغفار پڑھے شکر ہو گیا؟ نہیں ہوا بھائی، یہی تو ہر مسئلہ بتانا ہے میں نے آپ کو۔ تو قولن کی ہے آپ نے، زبانی کی یہ بات، زبان تو یہاں تک ہے، شکر تو کہاں سے ہوگا؟ یہاں سے ہوگا، بس سبحان اللہ۔ لیفٹ سائڈ تے جی چیز بنائی نا اللہ تعالیٰ نے، گوشت کا ایک ٹکڑا، تو وہاں سے ہوگا شکر۔ ابھی تو کہاں سے ہوا ہے؟ شکر ہے جی بڑا مقام، وہ جی بڑا لوگ بڑا شکر کر رہے جی۔ تو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتنے تم نعرے مار لو شکر کے، اللہ کا لیلے ماتا شکر۔ قرآن میں کہا بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ کا شکر کریں گے۔ جہنم بھرے گی کیوں جائے گی؟ یہ نا شکر کی وجہ سے بڑھی جائے گی، یاد رکھیں۔ ہنم یزید جو کہے گی نا جہنم کن کو پکار رہی ہوگی؟ وہ لوگ ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے، جن نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، اس سے بڑھی جائے گی، ان عورتوں سے مردوں سے وہ جہنم بڑھی جائے گی۔ کیا آنکھوں کا کیا ہے شکر؟ کیا کہیں گے آنکھ کے شکر میں؟ ادا کیا ہم نے آنکھ کا شکر؟ کمزور کی تو آنکھیں اینک لگا لی تاکہ اور زیادہ نظر آنے لگے، ہم یہ سمجھتے بس آنکھ دیکھتی ہی رہے۔ زبان کا شکر کیا، پاؤں کا شکر کیا، ہاتھوں کا شکر کیا، کیسی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جی۔ کیا کیسے؟ الحمدللہ بہت ماشاء اللہ، آپ بالکل جسم سے یہ تو الحمد قولن
کسی سے یہ شکر کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے نہیں آیا؟ وہ شکر کیا ہے جس سے اللہ کہے گا بندہ میرا شکر گزار بندہ بن گیا ہے؟ وہ کون سا شکر؟ چلے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائے، جو دی ہیں ہمیں، دی ہیں، روک دی ہیں، ہر وقت دی ہیں نعمت، تو اس کا شکر ایسا ادا کریں اس نعمت کا کہ اس نعمت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ بولے سبحان اللہ۔ جب بندہ اس طرح زندگی گزارے گا تو وہ جنت کا اعلیٰ مقام حاصل فرمائے گا جس شکر گزار بندوں کی۔ آنکھ جیسی نعمت، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دی آنکھ کی، آپ دیکھیں اس کا شکر کیا ہے کہ اس آنکھ سے کبھی وہ چیز نہیں کرنی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ بھائی خالی نمازوں سے جنت نہیں ملے گی، یہ بہت انسان کے لیے نا ایک زندگی کو سنبھالیں اپنے آپ کو، اس کشتی کو ہے بہت سا آسان اگر سنبھل جائے انسان۔ نہیں نماز تو پڑھی نا جیسے وہ تحقیق ہے، وہ پہلے اپنے جسم کے بارے میں سوچ کہ تو نے جس آنکھ کو اللہ نے دیے صبح سے لے کے شام تک، کیا تو نے اس آنکھ سے کوئی اللہ کو ناخوش تو نہیں کیا؟ تو آنکھ کہے گی یہ بدتمیز انسان ہے، تو اندھا ہے، اس کو نہیں تو ہے ہی بیکار انسان۔ یہ آنکھ تو اللہ تجھے جو دی تھی اس سے نافرمانی کرتا تھا، جس سے تجھے چیزیں منع کیا تھا، جس کو اس آنکھ سے ہی دیکھتا تھا۔ یہ زبان، یہ زبان میں نے تم اس لیے دی کہ تم اس زبان کے ساتھ تم وہی کام کرو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ کان، یہ ہاتھ، یہ ٹانگ، وہ پورا جسم کا اگر شکر ادا کرنا ہے تو کس سے ادا ہوگا کہ جب اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے۔ یا دولت دی، کتنی بڑی چیز ہے دولت، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر چیز ہر فعل اللہ کی طرف سے ہو رہی، گاڑی دی الحمدللہ بڑا انعام، بیوی دی بہت بڑا انعام ہے، بچے دیے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، تو شکر کیا ہوا؟ شکر سمجھ آئی بات؟ شکر یہ کہ اس دولت کے ساتھ نافرمانی نہیں کی جائے گی، پھر حرام کاری نہیں کی جائے گی، وہ فعل نہیں کی جائیں گی، وہ چیزیں نہیں خریدی جائیں گی، اس طرف خرچ نہیں کی جائے گی۔ کس طرف؟ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اگر وہ چیز کرتا ہوا مر گیا تو بہت سخت سزا ہوگی اس دولت کی وجہ سے۔ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت تو حضرت عثمان کے پاس بھی تھے، بڑے بڑے صحابی بڑے امیر تھے، ہمارے نقشبندی سلسلے کے بڑے بڑے مشائخ بہت امیر تھے، میں خود بھی بہت امیر ہوں۔ فقیر تو بہت بڑا امیر ہوتا ہے نا۔ دولت کیوں بری چیز ہے؟ دولت مانگو بھائی اللہ سے دے، دولت دے اور اس کو خرچ کیسے کریں کہ تجھے راضی کریں اس خرچ سے۔ دولت آئے اور طریقہ خرچ کرنے کا عثمان والا ہو کہ جب عثمان نے خرچ کیا تو اللہ کے نبی اس پیسے کو اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ کس چیز نے کی ہے؟ اتنے محبوب اور اللہ کے نزدیک عثمان، کتنی دعائیں نکلی، کیوں؟ وہ دولت اللہ کے نبی نے مانگی، کوئی ہے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے؟ شکر کیا ہے کہ اس پیسے کو اس نے جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی پہ ایک دہلا بھی نہیں خرچ کرنا، اس نے ناشکری ہو جائے گی۔ جو ناشکر ہوا وہ تو جہنم ہی ہے۔ تو جیسے جیسے قرآن کے انعام بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح اس کا شکر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ قرآن کتنے لوگوں کو ناشکرہ بنائے گا اور کتنے لوگوں کو شکر گزار بنا کے جنت میں پہنچا دے۔ یہ کمال نہیں ہے ہمارے پاس پڑھنے کی طاقت آ گئی، یہ کمال نہیں حفظ کی طاقت آ گئی، یہ کمال نہیں کہ ہم اس پہ مفسر بن گئے، یہ کمال نہیں کہ ہم اس کو فلاں بن گئے، نہیں، کمال یہ ہے کہ تو نے صرف الف لام میم کے بعد ذالک کتاب پڑھ کے بعد تو سارا عمل ہی تیری زندگی کے ذالک کتاب پر ہے، اس کے خلاف تو نہیں کیا، تو شکر گزار قرآن کو ماننے والا انسان بن جائے گا۔ اب بتائیں کتنے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں رمضان میں؟ بولے سبحان اللہ۔ آندھی پہ بھی ایک گل ہے نا، دیکھیں کتنے بڑے دھوکے ہیں، 15 ختم ہوئے لیے 20 ختم، اور تو صرف 2 لائنیں پڑھ لے لیکن عمل کر لے قرآن پر،
تم اس نعمت کا شکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہ اتنی بڑی نعمت تم نے دی، اس کو تم پتھروں پہ اتار دیتا، اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس کے یہ تاثیر ہے اس قرآن کی. اور تیرے ہاتھ میں وہ قرآن تو اس کے خلاف چلتا ہے، جو وہ باتیں کرتا ہے اس کو خلاف چلتا ہے. وہ کہتا ہے پردہ کرو جی پردہ نہیں کرنا، کہتا ہے حرام چھوڑ جی حرام نہیں چھوڑنا، کہتا ہے داڑھی رکھو جی داڑھی نہیں رکھنی، وہ کہتا ہے نبی کی ذات کی وہ نہیں کرنی کہ جی بس 15 پڑھنے ہیں، ہم نے 20 پڑھنے جی ہمارے بچوں کو حافظ بنا دینا ہے، اس کو یہ کر دینا ہے. یہ سب ڈرامے ہیں، ڈرامے طریقے سے چلے. قرآن کا پڑھنا بڑا عظیم، جنت میں لے کے جائے گا آپ کو. جیسے جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے درجات بلند کراتا جائے گا آپ کو، اور جنت کے آخری مقام پہ پہنچا دے گا. لیکن اس بندے کو جو شکر گزار بندہ ہوا، قرآن کا شکر جس نے کیا ہو، اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. جس نے بے شک کتنا قرآن پڑھا ہو لیکن ناشکری کیا ہوگی قرآن کی. قرآن کی ناشکری کیا ہے کہ اس کے خلاف چلنا. اتنی نماز پڑھ لی، اتنی نفل پڑھ لی، نماز کی بھی کچھ شکر ہو، اتنی بڑی نعمت دی، اس کا شکر کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ. نماز کا شکر یہ خود بتاتی ہے کہ نماز فحش کام سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. تو روکا، تو نے چھوڑے، پیسے کے لالچ ختم، جھوٹ بولنا ختم، غیبتیں ختم، حرام کھانی ختم. اے نہیں جی نماز بہت پڑھ رہے ہیں، مسجد نہ ٹنگے رہتے ہیں ایسے بالکل اگلے صف میں کھڑو کے خوب دانے مارتے. ناشکرا ہوا، ایسا ناشکرا جو نماز کی ناشکری کر رہا ہے وہ شخص، کہ اللہ نے کرم فرمایا، ایمان دیا، بت خانے سے نکالا. اللہ اکبر، بتوں کے آگ سے اٹھایا ہمیں. ہم بتوں کے آگے جھوکے ہوتے سو کیا ہوتا؟ کسی مندر میں ہوتا سجدے کرے ہوتے رام 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 شام کر رہے ہوتے کیا ہوتا؟ نہیں، اسے مسجد میں لے کر آیا، مسجد کے سائے میں بٹھایا، اللہ کا نام سنایا، امام صاحب سے قرآن سنایا. یہ سب کچھ دیکھیں آپ، کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں آپ کو. یہ انعام نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے. اس نعمت کا شکر کیا ہوگا کہ اللہ اس نعمت کا شکر تو نے بتایا کہ نماز جو ہے اس کے بعد فحش کام نہیں ہونا چاہیے، برے کام نہیں چاہیے. تو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا تیرا بندہ، کوئی شکوہ نہیں کرے گا. ایسی نماز پڑھنی ہے، شکر گزار بندے بن جائے. مشکل تو نہیں ہے ایسی نمازیں بھی. آنکھوں سے برائی سے روکنا مشکل تو نہیں ہے، زبان کو روکنا مشکل تو نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عمرہ کرا دیا تو ہم اس کو شکر کیسے کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے پھر گناہوں سے اجتناب کرنا ہے زندگی. اس عمرے کو بچا کے رکھنا ہے. یہ نہیں ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے اتنے پانی پیے، ہم نے اتنے طواف کیے، یہ کہانی نہیں چلیں گی. کہانی یہ چلیں گی بے داڑھی تھا داڑھی رکھ کے آیا، بے پردہ تھا پردہ کرنے کی تیار، پردہ میں نے کر لیا، حرام کھاتا تھا حرام میں نے چھوڑ دیا، برے کام کرتا تھا برے کام میں چھوڑ دیا، گانے بجانے میں کرتا وہ میں ختم نکال دے گھر سے. یعنی ایک زندگی بالکل ختم. وہ کیا ہے؟ وہ شکر ادا کر رہا ہے اس عمرے کا جو اللہ نے اس کو کرایا. اور پھر زیارت رسول کا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ کتنے بڑا انعام ہے. جنت میں بیٹھ کے آپ نفل پڑھے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں آپ کے قدم مبارک لگتے تھے وہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اتنا بڑا انعام اللہ آپ کو دے تو اس کا شکر نہیں کریں گے آپ؟ شکر کیا اس کا؟ الحمدللہ. نہ نہیں اس کا شکر. اس کا شکر یہ ہے کہ پورا وجود تیرا جہاں لگا ہے نوری نور ہو جائے کہ اب میں نے برے کام نہیں کروں گا، اب میں بے پردہ نہیں پھروں گی، اب میں داڑھیوں کو صاف نہیں کروں گا، اب میں میزوں کو سے نکال دوں گا، گانے بجانے کی چیزیں کو ختم کر دوں گا، اب نفس کو میں نے زیر کرنا ہے، اب زندگی وہ نہیں گزرے گی، اب تو میں نے اللہ کے حبیب سے ملاقات کر کے آیا. اس کو کہتے ہیں عمرہ کریں گے. شکر کیا چیز ہے؟ دہراتا رہتا ہوں نا سارا. کیا چیز ہے شکر؟ کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہے کوئی بتانے والا؟ ہاں افسوس. شکر کا مطلب ہے نافرمانی نہ کریں اس نعمت کے بدلے میں. آنکھ کے بدلے میں آنکھ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، ایک ایک جسم کا حصہ نافرمانی نہ کرے ہمارا، تب وہ بنے گا شکر گزار بندہ. ورنہ بندر ہی رہنا. تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ اب وہ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اب ذرا حوصلے سے سننا بات. فقیر آپ کو جو بات سنانے والا ہے، آپ نے کس نعمت کا اشارہ کیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للألباب والذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبهم اجتفقنا فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار.
کہتے ہیں عائشہ جس کے اوپر یہ آیت اتری ہو، اب اس آیت کا جس پہ یہ آیت جو اتری ہے مجھ پر، تو کہ میں اس کا شکر نہ کروں اپنے رب کا، کتنی بڑی آیت تو نے مجھے دے دی. تو آپ اندازہ لگائیں جس پہ ساری رات اللہ کے نبی روئے ہیں سجدوں کے اندر، اس آیت کا مفہوم کیا، اس کے اندر ہے کیا چیز، کیا پیغام ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، بس ایک ہی کام کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ. ذکر اللہ. اللہ نے اس میں کس کی تعریف فرمائی ہے؟ اس آیت میں ذکر کی تعریف فرمائی. اولو الالباب کا ہے کہ جو اس راز کو پہچان جائیں اللہ تعالیٰ کے، جو اس راز کو پہچان جائیں، وہ حقیقت میں وہ عقل مند لوگ ہیں، اور دنیا میں کوئی عقل مند لوگ نہیں. اپنی آنکھ کو آپ شکر گزار کرنا چاہتے ہیں، زبان کو کرنا چاہتے ہیں، تو کون سی چیز سے ہوگی؟ ذکر کے ساتھ ہوگا. پہلی منزل اللہ کا ذکر ہے، پہلی منزل اللہ کا. اور وہ پوری نیت کے ساتھ ہم ذکر اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، تب وہ کام بنے گا. نہیں، جس چیز کی نیت کریں گے اللہ اسی چیز کو دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ میں آج ذکر اس لیے سیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، میں ذکر اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ ذکر کرنے کے بعد جیسے میں نے آج سنا ہے، میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. کیونکہ تیری حدیث ہے تیرے حبیب کی کہ جب سے اٹھایا ذکر کرنے والوں کو، جب پوچھا کون ہے، کہتے یہ وہ لوگ ہیں جو حمد کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کرنے والے لوگ. اور ہر دکھ اور سکھ میں یہ بھی سن. میں ایک اور پوائنٹ بتا دوں، دل میرا کر رہا ہے، اچھی بات کروں، شکر کے ایک اور لائن دکھا دوں آپ کو، دل میں آگے بتا دیتا ہوں. آج تک آپ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ نعمتوں پہ شکر کرو. بولو سبحان اللہ. یہی سمجھا نا میں نے، نعمتوں پہ شکر کرو، مکان مل گیا شکر، نوکری مل گئی شکر، اپنی مرضی کے کام ہوتے رہے تو شکر. سننا میری بات غور سے سننا، اپنی مرضی کے کام ہوتے رہے تو شکر، اور جب اللہ کی مرضی کا کام ہو جائے تو شکوے. وہ نہیں سمجھے گا نا، میری پلے پہ ہوئے نہیں کہ جب اپنی مرضی کا کام ہو جائے تو شکر، شکر اللہ تیرا بڑا شکر. اور جب اللہ کی مرضی کا کام، تو کہ اپنی مرضی پہ تو خوش، اور جب اللہ کی مرضی کا کام ہو جائے تو شکوے شروع ہو جائیں. نہیں جی میرا بچہ کیوں مر گیا جی، میری بیوی بیمار کیوں ہو گئی، میں بیمار کیوں ہو گیا جی، مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی، مجھے فلاں کیوں نہیں ملا. سبحان اللہ. یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ تیری مرضی تھی جو چاہتا تھا کہ مکان مل جائے، دکان مل جائے، وہ مل گیا تو خوش ہو گیا. اور جو اللہ کی مرضی تھی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، قرآن کہتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ یوں اللہ یہدی قلبی، کہتا ہے ایمان بھی لا، قلب کو بھی مضبوط کر. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یوں اللہ قلب، اپنی ایمان بھی پکڑ لیا اور اپنے قلب کو بھی مضبوط کر، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. بیوقوف، اللہ کی مرضی پہ تو زیادہ شکر ادا کر، کیونکہ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا تیرا.